السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آپ تمام مشاہدین کا جو یوٹیوب پر اور فیس بک پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ایمان کے ایک نئے رکن کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور وہ رکن ہے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان کا حکم کیا ہے، اس کی دلیلیں کیا ہیں، نبی اور رسول کسے کہتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی لفظ ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے، رسولوں کے بارے میں ایمان کیسے لائیں، رسولوں کے حوالے سے ہم پر کیا حقوق واجب ہوتے ہیں، رسولوں کی درجہ بندی کیا ہے، اور ان میں سب سے افضل کون سے ہیں، ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات ہیں، آپ کے امت پر حقوق کیا ہیں، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لوگ خواب میں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے سلسلے کی ختم کرنے والے ہیں، جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اسراء اور معراج کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا دلیلیں ہیں، انبیاء کرام کی حیات برزخیت کے بارے میں، حیات برزخی کے بارے میں کیا درست بات ہے، انبیاء کرام کے معجزات کیا ہیں، ان میں اور کرامات اولیاء میں فرق کیا ہے، ولی کسے کہتے ہیں اور ولایت ہوتی کیا ہے، یہ سارے موضوعات ہیں جو انشاءاللہ رسولوں پر ایمان کے ضمن میں اس رکن پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آئیے سب سے پہلے رسولوں پر ایمان کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیلیں کیا ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یہ اس دین کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو چیزیں واجب کی گئی ہیں ان میں سے ایک واجب ہے، اور ایمان کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، جس پر قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ صحیحہ شاہد عدل ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ رسول اس وحی پر ایمان لایا جو اس کی طرف اتاری گئی ہیں اس کے رب کی طرف سے، اور سارے مومنین بھی ایمان لائے، ان میں سے ہر ایک اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اور اس کے بھیجے ہوئے فرستادہ رسولوں پر ایمان لایا، اور ان میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے بات مان لی۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں پر ایمان کو اس آیت کریمہ میں ان ارکان ایمان میں سے شمار کیا ہے جس پر رسول اور سارے اہل ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات کو وضاحت سے بیان کیا کہ رسولوں پر ایمان اس طریقے سے رکھا جائے گا کہ ان میں آپس میں کوئی تفریق روا نہیں رکھی جائے گی،
کہ بعض کو مانیں، بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں، بلکہ جو اہل ایمان ہیں وہ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رسولوں پر ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہا، سورہ نساء آیت نمبر 150 151 کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا، کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض پر ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی بین کی راہ نکال لیں، حقیقت میں یہی تو کافر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کفر کا اطلاق ان افراد پر کیا ہے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی یا ان میں سے بعض پر ایمان لانے اور بعض کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنے کی بات کی، اور پھر اس بات کو ثابت کیا کہ یہی لوگ در حقیقت پکے کافر ہیں، یعنی جن کا کفر ثابت ہو چکا اور کھلم کھلا واضح ہو چکا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسی سیاق میں اہل ایمان کی روش کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 152 میں کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کے درمیان کسی طریقے کی کوئی تفریق نہیں کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ پورا دے گا، اور اللہ رب العالمین مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا وصف یہ بتلایا کہ وہ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر بغیر کسی تفریق کے رسولوں کے درمیان ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، بلکہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے رسول اللہ رب العالمین کی جانب سے فرستادہ ہیں۔ قرآن کی آیات تو ہم نے دیکھی، اب آئیے احادیث شریفہ میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رسولوں پر ایمان کے رکن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جس روایت کو پیش کیا جا سکتا ہے وہ حدیث جبریل ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے کے دروس میں کئی بار آ چکا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات جبریل امین نے کیے تھے، ان میں سے ایک سوال جو ایمان کے بارے میں تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ حدیث جبریل میں ایمان کے ارکان کا بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسولوں پر ایمان کا بطور خاص تذکرہ فرمایا، بقیہ ارکان ایمان کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ، جس کو بجا لانا ہر بندے مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں تہجد کے اندر پڑھا کرتے تھے، اس دعا کے اندر یہ ذکر ہے کہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق والجنة حق والنار حق
वन्नबिय्यून हक़ वस्साअतु हक़। ए अल्लाह, सारी हम्द तेरे लिए है, तू आसमान व ज़मीन का नूर है, तेरे ही लिए हम्द है, तू आसमान व ज़मीन को कायम रखने वाला है, तेरे लिए हम्द है, तू आसमान व ज़मीन का और उनके दरमियान की सारी चीज़ों का रब है, तू हक़ है, तू बरहक़ है, तेरा वादा बरहक़ है, तेरा कौल हक़ है, तुझसे मुलाकात बरहक़ है, जन्नत हक़ है, जहन्नम हक़ है, सारे अम्बिया किराम हक़ हैं और क़यामत हक़ है। सही बुखारी हदीस नंबर 7499। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है कि जितने अम्बिया किराम आए वो सब के सब हक़ हैं और इनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के उसूलों के अंदर के ज़िक्र कर ईमान के उसूलों को बयान करते हुए इनका तज़किरा किया। जैसे अल्लाह पर ईमान, जन्नत और जहन्नम पर ईमान, क़यामत पर ईमान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में अपनी दुआ से पहले और अपने क़याम से पहले इस दुआ को पढ़ा करते थे। इससे रसूलों और नबियों पर ईमान की अहमियत उजागर होती है, इसकी दलील मिलती है और दीन के अंदर इसका क्या मकाम व मर्तबा है इसका शऊर होता है। इन तमाम दलीलों से वाजिब ये चीज़ समझ में आई कि रसूलों पर ईमान ये वाजिब है और इस दीन के अजीम सतूनों में से एक सतून है और ईमान की खसलतों में से एक अजीम और एक बड़ी खसलत है। और ये कि जिसने रसूलों को झुटलाया या उनमें से किसी एक को झुटलाया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कुफ्र करने वाला है, सरीह कुफ्र। इस रुकन अजीम का, ईमान के इस रुकन अजीम का इनकार करके वो खुल्लम खुल्ला काफिर हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि रसूलों पर ईमान के फ़वाइद और नताइज क्या होते हैं, उसके समरात क्या होते हैं। कहते हैं कि जब एक बंदा रसूलों पर ईमान के रुकन को बजा लाता है तो ये उसके जिस्म और उसके ज़हन व दिमाग पर अच्छे आसार मुरतब करता है और एक बंदे मोमिन इससे अच्छे समरात हासिल करता है। उनमें से तरतीबवार आपके सामने कुछ समरात ज़िक्र किए जाते हैं। सबसे पहली बात कि रसूलों पर ईमान एक बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अपने मखलूक पर मेहरबान होने का इल्म अता करता है। इस तौर पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए रसूलों को भेजा, उन मुअज़्ज़ज़ रसूलों को जिनका काम बंदों की हिदायत और उनकी रहनुमाई है। दूसरा, इसके ताबे होकर के दूसरा जो फ़ायदा एक बंदे को हासिल होता है वो ये कि जब अल्लाह की रहमत का पता चलता है, शऊर होता है, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस अजीम नेमत पर शुक्रगुजार होता है। तीसरी चीज़ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्हें भेजा है उनकी महब्बत और उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर और उनकी तारीफ़ जो उनके शायान शान है एक बंदे मोमिन वो करने लग जाता है, इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल हैं और उनके अल्लाह के बंदों में करीम लोग हैं, करीम तबका है वो। उस मकाम की वजह से जो अल्लाह ने उनको अता किया अपने मखलूक तक उसके पैगाम को पहुँचाने के लिए और अपनी अपनी कौमों को कमाल खैर खाही से फैज़याब करने के लिए और कौम की मुसीबतों पर सब्र करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जो मकाम अता किया, ये इन सारी वजूहात से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया। तो इस एतबार से एक बंदे मोमिन सारे अंबिया किराम से, सारे रसूलों से महब्बत करने लग जाता है
اور ان سب کو وہ اپنا محبوب سمجھنے لگتا ہے بغیر کسی تفریق کے۔ آپ کے سامنے دو الفاظ استعمال ہوئے، ایک نبی اور ایک رسول۔ ان دونوں الفاظ میں کیا رشتہ ہے؟ ان دونوں کے درمیان کیا کوئی فرق ہے؟ آیا دونوں ایک ہی معنی میں ہیں؟ آئیے تھوڑی سی تشریح اس حوالے سے بھی کر دی جائے بات آگے بڑھانے سے پہلے۔ نبی عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ نبع سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایسی خبر جو بہت عظیم نفع بخش خبر ہو، جس میں بہت بڑا کوئی فائدہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نبع آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کس چیز کا سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں استفسار کر رہے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے بارے میں؟ اور نبی کو نبا سے مشتق کر کے لفظ بنایا گیا نبی، اور نبی کو نبی کیوں کہا جاتا ہے؟ مناسبت کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نفع بخش، فائدہ بخش خبروں کو لا کر اقوام میں اپنی اپنی اقوام کو سنانے والے ہیں۔ تو وہ لوگ اللہ کے بارے میں خبر دیتے ہیں، اور نبی جو بھی ہوتے ہیں وہ مخبر اور مخبر دونوں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو خبر دی جاتی ہے، تو وہ اس اعتبار سے مخبر کے ذریعے سے ان تک خبر پہنچی، اور پھر وہ مخبر بھی ہوئے اس طور پر کہ وہ جو باتیں ان کو خبر میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہنچائی گئی ہیں وہ اپنی امتوں کو اس کی خبر دینے والے ہو گئے۔ تو نبی مخبر بھی ہے اور مخبر بھی ہے، یہاں سے نبی کو نبی کہا گیا۔ اور عام خبر میں اور نبع میں فرق بتلایا گیا کہ نبی کو مخبر کیوں نہیں کہا گیا، نبی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ خبر عام خبر، اس میں اچھی بری، نفع بخش غیر نفع بخش ساری خبریں شامل ہیں، لیکن جب نبی کہا نبع سے اشتقاق ہوا تو نبع اس خبر کو کہا جاتا ہے جو نفع بخش، فائدہ بخش، عظیم نفع جس کے اندر ہو، اس خبر کو کہا جاتا ہے۔ اور نبی اللہ کی جانب سے جتنی بھی جو بھی خبریں لے کر آتے ہیں وہ خبریں ہوتی ہیں جو ان کی قوموں کے لیے سود مند، فائدہ مند، نفع بخش اور عظیم ہوتی ہیں، اس لیے نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اشتقاق اس کا بیان کیا گیا ہے۔ نبی کا ایک دوسرا اشتقاق بھی بیان کیا گیا ہے، اور جس کے اندر وجاہت ہے اور ایک مضبوط توجیہ وہ بھی ہے کہ نبی مشتق ہے نباوہ سے، اور نباوہ کہا جاتا ہے بلند چیز کو، الشیء المرتفع، بلند چیز کو۔ جگہوں میں سے جو جگہ بلند ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور نبی کو نبی اس اشتقاق سے اگر مانتے ہیں تو کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے درمیان اعلیٰ، عرفہ، معزز، مکرم، مشرف مقام رکھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ادریس علیہ وعلیٰ نبینا صلاۃ و تسلیم کے بارے میں سورہ مریم آیت نمبر 57 میں رب العالمین کا یہ قول ہے کہ ہم نے ان کو بلند مقام پر سرفراز فرمایا۔ تو یہ تو ہو گیا نبی کا معاملہ۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول لغت میں ارسال سے مشتق ہے، اور ارسال کا معنی ہوتا ہے ارسل یرسل ارسالا ای وجہ یوجہ توجیہا، رہنمائی کرنا، ارشاد کرنا، گائیڈ کرنا، صحیح رہنمائی کرنا،
اللہ رب العالمین نے ملکہ سبا کے قصے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، سورہ نمل آیت نمبر 35۔ کہا کہ میں ان کی طرف، یعنی سلیمان علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم اور ان کی حکومت کی طرف ہدیہ بھیجنے والی ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے جو فرستادہ ہیں، جو ہمارے قاصد ہیں، ہمارے جو پیغام لے جانے والے پیغام بر ہیں، وہ جواب کیا لاتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ ملکہ سبا نے جن ہرکاروں کو دوڑایا تھا، ان کو سلیمان علیہ السلام کی قوم کی طرف اور ان کے ملک کی طرف ان کے بارے میں ارسال کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی میں اس جانب بھیجوں گی کن کو؟ ہدیے کے ساتھ ہرکاروں کو۔ یہ رسول کا لغوی معنی ہوا۔ نبی اور رسول کو شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں کس پر بولا جاتا ہے، اصطلاحاً اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ڈھیر سارے اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی وہ ہیں جن کی جانب جن کی طرف اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، اس چیز کی جو انہیں کرنا ہے اور مومنین کو جس کا حکم دینا ہے، اور رسول وہ ہے جس کی جانب اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے اور جسے ان لوگوں کی طرف بھیجتا ہے جو اللہ کے حکم کو ماننے والے یا پہلے سے ماننے والے نہیں ہیں یا مخالف ہیں، اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا دیں۔ اس تعریف کو عام طور سے راجح قرار دیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ پوچھا جائے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، یہاں آپ نے دیکھا کہ نبی اور رسول وحی دونوں کی طرف آتی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ نبی اہل ایمان ہی کی طرف بھیجے جاتے ہیں، کفار کی طرف نہیں، جبکہ رسول کفار کی طرف بھیجے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچائیں، مخالفین کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے حکم کی خبر دی اور اپنی منع کردہ چیزوں کی خبر دی تاکہ اللہ کو ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو جا کر خطاب کریں اور انہیں اس پیغام کو پہنچائیں، اور وہ کفار کو مخاطب نہیں کرتے اور نہ کفار کی طرف بھیجے جاتے ہیں، جبکہ رسول وہ ہے، رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جنہیں کفار کی طرف بھیجا جائے اور مومنین کی طرف، کفار و مومنین دونوں کی طرف جنہیں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو ان سبھی تک پہنچائیں اور ان سبھی کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ رسول کی شرط نہیں ہے یہ کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر کے آئیں۔ یوسف علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے، داؤد اور سلیمان علیہما وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم یہ لوگ تورات کو ماننے والے تھے اور یہ سارے رسول تھے، یہ سارے کے سارے رسول تھے۔ تو رسول ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ نئی شریعت لے کر کے آئے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں شریعت نئی ہو اس کی کوئی قید
درست نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ رسول ان کی طرف بھیجے جاتے ہیں جو مومنین ہوں اور کفار ہوں، یعنی مومنین اور کفار دونوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں، جبکہ نبی صرف اور صرف اہل ایمان کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ سورہ یوسف یہ سورہ غافر آیت نمبر 34 میں رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ یوسف تمہارے پاس آئے پہلے واضح دلیلیں لے کر، تو تم ان کی طرف سے، ان کی تعلیمات کی طرف سے شک میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے یہ کہہ لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ یہاں پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام رسول تھے، لیکن یہ کہ شریعت ان کی نئی شریعت نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی کی اتباع کرنے والے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ نئی شریعت ہی لے کر کے آئے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 163 اور 64 میں فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ فرماتا ہے رب العالمین کہ ہم نے آپ کی جانب ٹھیک ویسے ہی وحی کی جیسے وحی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف کی اور ان نبیوں کی طرف کی جو ان کے بعد آئے، اور پھر ہم نے ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، ان کے بیٹے پوتوں کی طرف، عیسیٰ کی طرف، ایوب کی طرف، یونس کی طرف، ہارون کی طرف، سلیمان کی طرف ہم نے وحی کی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی، اور ڈھیر سارے رسول وہ ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں، اور بہت سارے رسول وہ ہیں جن کے قصوں کو ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا، اور ان سب رسولوں کے درمیان موسیٰ ایسے رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے شرف ہم کلامی سے ہمکنار فرمایا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے رسولوں کا تذکرہ کیا، نبیوں کا تذکرہ کیا، اور رسولوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ بہت سارے رسول ایسے تھے جو پچھلی شریعتوں کی تبلیغ کے لیے ہی آئے تھے، نئی شریعت کی تبلیغ کے لیے نہیں آئے تھے۔ کبھی کبھی نبی کو بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے، جیسے سورہ حج آیت نمبر 52 میں رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول اور نبی کو نہیں بھیجا مگر جب بھی وہ تمنا کرتے تھے تو شیطان ان کی آرزوؤں میں کچھ ڈال دیا کرتا تھا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ نبی بھی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے ارسال کا معنی نبی پر بھی صادق آتا ہے، اس لیے کہ نبی بھی اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اللہ کا قاصد ہوتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ اس معنی کر کے لغوی معنی کے اعتبار سے ارسلنا کا جو صیغہ ہے وہ نبی کے لیے بھی بولا گیا، اور رسول تو براہ راست ارسلنا ہوتا بھی ہے، ارسلنا کا صیغہ بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کا نام بھی رسول ہوتا ہے۔ تو نبی اور رسول دونوں اللہ کی طرف سے مرسل ہوتے ہیں، اس اعتبار سے نبی کو بھی رسول لغوی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب اللہ رب العالمین جب نبی کو حکم دیتا ہے کہ وہ مومنین کو دعوت دیں کسی حکم کی طرف، تو وہ
اس چیز کو پہنچانے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے مرسل ہوئے، لیکن یہ ارسال مقید ہے، یعنی یہ بھیجنا یہ مقید ہے، اس لیے کہ یہ بھیجنا صرف ان کی طرف ہوتا ہے جو پہلے سے اہل ایمان ہوتے ہیں، جبکہ ارسال مطلق جو ہے عام بھیجنا یہ رسولوں کا بھیجنا ہوتا ہے۔ رسولوں کے ساتھ وہ ارسال خاص ہے جو تمام مخلوق کی طرف بھیجے جاتے ہیں، خواہ کفار ہوں یا اہل ایمان ہوں۔ ایمان، رسولوں پر ایمان کی کیفیت کیا ہو، اب یہاں سے آپ کے سامنے اس چیز کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ رسولوں پر ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعتقاد رکھے کہ رسولوں نے جن جن باتوں کی خبر دی اپنی کتاب کے ذریعے سے، اپنی کتاب میں، اور اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کی خبر دی اپنی کتاب کے ذریعے سے، یا اللہ کے نبی نے جن جن چیزوں کے بارے میں خبر دی اپنی سنت کے ذریعے سے، ان کو مانا جائے، ان پر پختہ اعتقاد رکھا جائے، اجمال اور تفصیل کے اعتبار سے، چاہے وہ اجمال ہو چاہے وہ تفصیل ہو۔ اجمال کیسے ہو؟ اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا تھا، اس اللہ واحد کی عبادت کی طرف جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، اور اللہ کے علاوہ بقیہ معبودان کا انکار کرتے ہوئے بھیجا کہ وہ اعلان کریں کہ ہم اللہ کی جانب، اللہ کے علاوہ جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کفر کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں، ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجا اس بات کا پیغام دے کر کہ صرف اور صرف تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اور وہ سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے رسول سچے تھے، نیک تھے، اہل بصیرت تھے، معزز تھے، اور متقی، پرہیزگار اور امین تھے، اور ہدایت یافتہ تھے اور ہدایت دینے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا اور سارے مرسلین، سارے رسولوں نے سچ کہا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ انبیاء اور رسول کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا، اور یہ آیت سورہ انعام آیت نمبر 87-88 ہے کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور ان کے پرکھوں میں سے، ان کی نسلوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے بھی رسول بنائے گئے، ہم نے ان کو منتخب کر لیا اور راہ راست کی انہیں رہنمائی کر دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے اپنے بندوں میں سے وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے رسولوں کے بارے میں بتلایا کہ وہ سارے کے سارے رسول ہدایت یافتہ تھے اور ہدایت دینے والے تھے اور اللہ کے برگزیدہ تھے۔ اسی طریقے سے انبیاء پر اجمالی ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اس بات کا ایمان رکھے کہ وہ سارے کے سارے انبیاء اور رسول حق پر تھے، واضح حق پر اور واضح ہدایت پر۔ وہ واضح نشانیاں اپنے رب کی جانب سے لے کر کے آئے اپنی اپنی قوموں کے پاس۔ اللہ رب العالمین جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے
سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں کہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول آئے حق پیغام کو لے کر۔ سورہ حدید آیت نمبر 25 میں رب العالمین نے فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر کے بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی، میزان بھیجا تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء اور رسول پر ایمان اجمالی لانے کی جو تفصیل ہے، اجمالی ایمان کیسے لایا جائے کہ ان سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ہدایت یافتہ تھے، ہدایت دینے والے تھے اور امنا تھے، امین تھے اور واضح حق پر تھے، اور یہ کہ ان سب کی دعوت ایک تھی۔ جتنے انبیاء اور جتنے رسول بھیجے گئے وہ سب ایک دعوت کو لے کر کے آئے، اور وہ دعوت تھی اللہ کے توحید کی دعوت اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت، یہ سب کے یہاں مشترک تھی۔ اب باقی جو شریعت کا معاملہ ہے تو وہ شریعتیں انبیاء کرام کی مختلف رہا کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے، نہیں ہے معبود حقیقی مگر میں، تو میری ہی عبادت کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں رب العالمین نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعتیں اور طریقہ کار رکھا۔ اسی طریقے سے اجمالی ایمان رسولوں اور انبیاء کرام پر رکھنے کے ضمن میں اس بات کو بھی ماننا ضروری ہے کہ جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے انہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو واضح طور پر اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیا۔ اپنی اپنی امتوں کو وہ پیغام پہنچا دیا اور اپنی اللہ کی مخلوق پر اللہ رب العالمین کی جانب سے حجت کو تمام کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ جن آیت نمبر 28 میں کہ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ وہ جان لے کہ سارے رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا اور اللہ رب العالمین نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ تو قد ابلغوا رسالات ربهم، سارے انبیاء اور رسول نے جتنا بھی اللہ رب العالمین نے پیغام دیا تھا وہ سارے کا سارا پیغام اپنی اپنی قوموں کو پہنچا دیا، ان میں کسی طرح کی کٹوتی یا بخیلی نہیں کی اور نہ ہی ان میں سے کسی بھی چیز کو چھپا کر رکھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 165 میں رب العالمین فرماتا ہے کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسولوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر کے، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حجت اور دلیل باقی نہ بچے رسولوں کو بھیجنے کے بعد۔ اسی طریقے سے انبیاء و رسول پر اجمالی ایمان کے ضمن میں اس بات کو بھی ماننا ضروری ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ سارے کے سارے انسان تھے۔ پھر میں دھیان سے آپ کو اس بات پر تاکید کرنا چاہ رہا ہوں، جتنے انبیاء و رسول آئے بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی
کو الگ کیے ہوئے، علیحدہ کیے ہوئے سارے کے سارے انبیاء و رسول، جن میں ہمارے خاتم النبیین و رسول سید الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، یہ سارے کے سارے انسان تھے، اللہ کی مخلوق تھے، ان کے پاس اللہ کی خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کے بندے تھے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں رسالت کے ذریعے سے معزز بنایا اور ان کو مشرف بنایا۔ تو ان کا جو تکریم کا پہلو ہے، جو ان کا اعزاز ہے، وہ ان کا رسول ہونا ہے، اللہ کا بندہ اور اللہ کا فرستادہ رسول ہونا ہے۔ وہ انسانیت کے جامے سے نکل نہیں گئے، انسانیت کے جامے سے باہر نہیں ہوئے، چاہے وہ جو بھی نبی ہوں اور چاہے وہ جو بھی رسول ہوں، بشمول خاتم النبیین والرسل صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں رب العالمین فرماتا ہے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ ان سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں سے کہا کہ ہم نہیں ہیں مگر انسان، ہم انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہیں ہے، مخلوق ہیں اور انسان ہیں، ہیومن بینگ، انسان میں سے ہمیں بھیجا گیا، انسانوں میں سے ہیں ہم لوگ، انسانیت سے باہر کے نہیں ہیں۔ ان نحن الا بشر، نہیں ہیں ہم مگر انسان، اتنا بھی کہنا ان کا کافی تھا، لیکن شاید انہیں کہیں نہ کہیں اس کا استشعار تھا کہ کچھ لوگ اس کے اندر فلسفہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اس لیے صرف اتنا کہہ کر کے نہیں رکے کہ ہم سارے کے سارے انسان ہیں، کہا ٹھیک تمہاری طرح کے انسان ہیں، انسان ہونے میں تم میں اور ہم میں خلقت کے اعتبار سے سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ اور یہ احسان ان پر کیسے ہوا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے لیے یا رسالت کے لیے یا دونوں کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ ان کا تمیز ہے، یہ ان کا قابل تعظیم اور قابل شرف پہلو ہے۔ اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا کہ نبی اور رسول ہو جانا یہ نبی کو یا رسول کو انسانیت کے جامے سے باہر نہیں کرتا، اور جب سارے نبیوں کے بارے میں یہ چیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا نہیں ہے، جبکہ خاص طور پر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم سے بطور خاص اس بات کو الگ سے بھی کہلوایا گیا، تاکہ قیامت تک کے لیے کسی کے زبان میں منہ نہ رہے کہ یہ باقی انبیاء کے بارے میں ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، سورہ ہود آیت نمبر 31 کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا جانکار ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ نوح علیہ السلام نے پرٹیکولر طور پر نام لے لے کر کے بھی بعض رسولوں نے اپنی قوموں کو یہ بات کہی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی اپنی قوم سے اپنے بارے میں کھل کر کہہ دو. پتا تھا کہ کچھ خرافاتی آنے والے ہیں. کہا سورہ انعام میں آیت نمبر 50 پہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ دیکھ لیں آپ، بالکل وہی بات جو نوح علیہ السلام سے کہلوائی گئی تھی، وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی جا رہی ہے. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ میں غیب کا جانکار ہوں، نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اگر کوئی تمیز ہے میرا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ تو یہ تمیز ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں نہیں اتباع کرتا مگر اس وحی کی جو میری طرف بھیجی جاتی ہے. رسولوں کے بارے میں عام ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اس بات کا ایمان رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء و رسول ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مدد کیے جاتے ہیں. سب کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نصرت اور تائید ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اور رسولوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. ہمیشہ اللہ رب العالمین اپنی نصرت و تائید کے ساتھ سارے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو تائید میسر رہتی ہے اور انجام کار انبیاء کا ہوتا ہے اور انبیاء کے متبعین کا ہوتا ہے. انبیاء کا انکار کرنے والوں کے لیے، رسولوں کا انکار کرنے والوں کے لیے کبھی اچھا انجام نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے سورہ غافر آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد کرتے ہیں جو ان پر ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی کریں گے جس دن سارے گواہ کھڑے ہوں گے. انبیاء اور رسول پر اجمالی ایمان میں یہ اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء و رسول کو بھیجا ہے سب ایک درجے پر نہیں تھے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان میں سے بعض کا مرتبہ بعض سے بلند رکھا تھا. سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں رب العالمین فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرستادہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی. ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا. ان ساری تفصیلات پر، ان ساری باتوں پر، ان سارے مضامین پر اجمالی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یہ ساری تفصیلات ایمان مجمل کے قبیل سے ہیں. ابھی تفصیل باقی ہے کہ ہر جن انبیاء اور رسول کے بارے میں تفصیلی ایمان کیسا ہوتا ہے. یہ اجمالی ایمان ہے جو ہر بندے کو رکھنا ضروری ہے. یہ باتیں اور اس کے علاوہ اور جو صفات یا باتیں یا مضامین یا خصوصیات انبیاء و رسول کی قرآن و سنت میں آئی ہیں ان پر اجمالی ایمان رکھنا عام طور پر سارے لوگوں پر ضروری ہے. اب آئیے ایمان مفصل کی طرف. رسولوں پر ایمان لانے کا جو دوسرا حصہ ہے کہ ان کے بارے میں تفصیلی ایمان رکھا جائے. تفصیلی ایمان کیسے رکھیں گے؟ کہتے ہیں تفصیلی ایمان رکھنے کی کیفیت یوں ہے کہ جتنے انبیاء کا، جتنے رسولوں کا
قرآن میں یا صحیح احادیث میں نام لے لے کر تذکرہ کیا گیا ہے، ان تمام نبیوں پر، ان تمام رسولوں پر نام لے لے کر ہم ان کے نبی اور ان کے رسول ہونے کا اقرار کریں، جن کا نام ذکر کیا گیا ہے صحیح اور صریح دلیلوں کے اندر، جیسے ان کے بارے میں قرآن کے اندر یا صحیح احادیث کے اندر وارد ہے، اور ان کے بارے میں جو فضیلتیں آئی ہیں، ان کے جو قصے آئے ہیں، ان کی جو خصوصیات آئی ہیں، ان کے جتنے نام آئے ہیں، ان تمام کو ثابت کرتے ہوئے ہم ان تمام رسولوں پر تفصیلی طور پر ایمان رکھیں گے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہیں کتنے جن کو نامزد کر کے قرآن و سنت میں بیان کیا گیا۔ قرآن کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پورے قرآن مقدس کے اندر نام لے لے کر جتنے انبیاء اور رسول کو ذکر کیا گیا ہے ان کی تعداد ہے 25۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کل تعداد کتنی، جبکہ نبیوں کی کل تعداد ضعیف روایت میں ایک ذکر کی گئی ہے، 1,24,000 ان کی تعداد ذکر کی گئی ہے، اور ایک بہت بڑے عالم اور محقق اور سعودی عرب کے وزیر شؤون اسلامیہ شیخ صالح آل الشیخ نے اس روایت کو ضعیف ہونے کے باوجود کچھ قرائن کی بدولت اس کو اعتبار تک پہنچا ہوا مانا ہے، اور اس تعداد کو انہوں نے ایک اعتبار سے انہوں نے اس کو معتبر مانا ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں قرآن کریم کے اندر، یعنی سارے انبیاء اور رسول کی تعداد اگر جوڑ لی جائے تو ان کی تعداد 1,25,000، جن میں رسولوں کی تعداد اگر صرف دیکھی جائے تو صرف رسولوں کی تعداد تقریباً 313 ہے۔ آپ اندازہ لگائیے 1,25,000 یہ انبیاء اور رسول کی مجموعی تعداد، ان میں سے رسولوں کی تعداد 313 تقریباً۔ کتنا پرسنٹیج بنا؟ 0.0.0 ایسے کچھ بنے گا۔ 1,25,000 میں سے 300 ہزار بھی نہیں، 313۔ تو یہ ہیں رسول۔ رسول بہت گنے چنے افراد ہیں، اس مقام پر پہنچنے والے، رسالت کے مقام پر پہنچنے والے بہت مٹھی بھر لوگ۔ یعنی اب آپ 1,00,000 سے متجاوز انبیاء میں 313 کی تعداد کو آپ دیکھ لیں، کیا ہے ان کی تعداد؟ آٹے میں نمک برابر، یہ رسولوں کی تعداد۔ اور پھر رسولوں میں سے اور انبیاء میں سے قرآن میں نام لے لے کر کتنوں کا تذکرہ آیا؟ ابھی آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ جن کا نام ذکر کیا گیا ان کی کل تعداد 25 نبیا و رسولا، 25 صرف ہیں جن کا نام لے کر قرآن نے ذکر کیا ہے ان کا۔ کتنی کم تعداد! یہاں سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی حقانیت سمجھ میں آتی ہے کہ قصصناہم علیک منہم من قصصنا رسلا قد قصصناہم علیک ورسلا لم نقصصہم علیک، جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا نام لے کر تفصیل کے ساتھ، وہ کل اصل تعداد وہی ہے۔ اس لیے کہ جن کا نام لیا گیا ہے وہ پرسنٹ کے اعتبار سے اگر دیکھیں
تو پتہ نہیں کتنے زیرو لگانے کے بعد وہ پرسنٹ آپ کا نکلے گا. یعنی 1,24,000 میں سے 25 لوگ صرف ذکر کیے گئے ہیں. اور یہیں سے میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اتنی بڑی تعداد کا تذکرہ، اس روایت کو شیخ صالح آل الشیخ نے مفہوم کو اس کے جو ہے معتبر مانا ہے، اور اس تعداد کو انہوں نے ایک اعتبار دیا ہے کہ یہ روایت کسی نہ کسی حد تک مفہوم کے اعتبار سے درست مضمون کو بتلا رہی ہے. اور ساتھ میں جب ہم اس آیت کو جوڑ لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم نہیں دنیا میں گزری کسی جغرافیائی خطے میں، کسی زمانے کے حصے میں، مگر ان سب کی طرف ڈرانے والا بھیجا گیا. إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور یہیں سے محققین علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ ہندوستان جو دنیا کے پرانی دنیا کے اندر بھی ایک بڑے جزیرہ نما کے طور پر جانا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب نہ صرف یہ کہ اس سے آگاہ تھے بلکہ تجارتی ایک بڑی منڈی کے طور پر اس کی انٹرنیشنل شہرت تھی. باقاعدہ تجارتی قوافل جاہلی دور میں بھی آتے تھے. جاہلی شعراء کے کلام میں ہند کا ذکر ملتا ہے، ہندوستان کی بنی ہوئی چیزوں کا، یہاں کے پروڈکٹ کا ذکر ملتا ہے، یہاں کے گرم مسالوں کا ذکر ان کی شاعری میں ملتا ہے، یہاں سے امپورٹ کیے ہوئے اسلحوں کا ذکر ان کی زبان پر ملتا ہے. اتنی قدیم تہذیب ہندوستان کی. کیا ہندوستان میں کوئی نبی نہیں آیا ہوگا؟ یہ بات قرین عقل نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ چیز بھی ذکر کرنی ضروری ہے کہ کسی کے بارے میں نامزد کر کے کہنا کہ وہ یہاں آئے تھے، یہ بات دلائل کی روشنی میں ثابت نہیں ہے سوائے آدم علیہ السلام کے. آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ان کے بارے میں تاریخی روایات کی چھان پھٹک کے بعد اور روایات کی تحقیق کے بعد ہمارے استاذ محترم مولانا محمد رئیس ندوی، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں ان کا ٹھکانہ بنائے. جماعت اہل حدیث کے نامور محقق، درجنوں کتابوں کے مصنف، تاریخ یہود پر معرکۃ الآراء کتاب تصنیف کرنے والے اور مختلف حوالوں سے مختلف موضوعات پر اپنی عظیم المرتبت تالیفات چھوڑنے والے ایک بہت باوقار عالم دین گزرے ہیں. انہوں نے ایک کتاب اس حوالے سے لکھی ہے تاریخ اہل حدیث پر. اس میں انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ استنادی طور پر یا سندی طور پر اس چیز کو تقویت حاصل ہے، یا یہ کہ ایک جواز فراہم ہے دلیلوں کو جب جمع کیا جائے کہ آدم علیہ السلام کا نزول ارض ہند میں ہوا تھا. اور جتنی قدیم تفسیریں ہیں تقریباً ان تمام تفسیروں میں ایسے اقوال ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو متحدہ ہندوستان میں اتارا گیا تھا. اس وقت کا ہندوستان ظاہر سی بات ہے آج کے نقشے سے الگ تھا. اس وقت شری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان اور نیپال بھی کہا جا سکتا ہے،
یہ سارا کا سارا خطہ کل ملا کر کے ارض الہند کہا جاتا تھا. تو یہ اس ارض الہند کی بات کی جا رہی ہے. تو آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا تھا اور جا کر کے پھر عرفات میں ملاقات ہوئی تھی دونوں کی، آدم اور حوا کی. اس کے علاوہ بھی کہنے کے طور پر یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ آج جو ہمارے ہندو پڑوسی ہیں ان کی اصل بھی در حقیقت نوح علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے. ان کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن تاریخی طور پر اس کی استنادی حیثیت کیا ہے یہ تحقیق طلب معاملہ ہے. اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ نوح علیہ السلام یہ آدم ثانی کہے جاتے ہیں، تو آدم اول بھی ہندوستان میں اور آدم ثانی بھی ہندوستان میں، یعنی نبوت کا مبارک سلسلہ ہی ہندوستان سے شروع کیا گیا. اگر یہ دونوں باتیں، پہلی بات تو خیر تقریباً ثابت ہے، دوسری بات اگر پائے ثبوت کو پہنچتی ہے تو اس کا پتہ، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں اگر نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا تو نہ صرف یہ کہ یہ سرزمین رسولوں کے قدوم میمنت لزوم سے اپنے اولین عہد میں شرفیاب ہو چکی ہے، بلکہ نبیوں اور رسولوں میں سے جو 5 اولو العزم رسول ہیں ان میں کے سب سے تاریخی اعتبار سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں، اور وہ ہندوستان کی سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں. اگر ان دلائل کو یا ان اقوال کو تحقیق کے معیار پر اگر پرکھا جائے اور یہ اترتے ہیں اس پر، تو یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اچھا، اور نوح علیہ السلام چونکہ وہ پہلے رسول تھے اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر توحید پائی جاتی تھی، اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے دعوت پیش کی تو جو بت پائے جاتے تھے، آپ ابن عباس کی تفسیر جانتے ہیں کیسے ان بتوں کا معاملہ ہوا تھا اور کس طریقے سے وہ نیک لوگ تھے، اور پھر ان کو تصویروں کو بنایا، پھر اس کے بعد مجسمے بنے، اور اس کے بعد پھر جو ہے پرستش شروع ہو گئی. وہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کا مذہب یہاں کا تھا تو پھر یہ وضعی اصل کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ بعد میں تحریف کا شکار، تحریف در تحریف ہو جانے کی وجہ سے اس کو وضعی دین اب کہا جائے اور حقیقت میں وضعی ہی بچا ہے، تو یہ مبالغہ نہ ہوگا. اور اس کے اتنے زیادہ تحریف ہو جانے کا سبب یہ ذکر اس کو مانا جا سکتا ہے کہ چونکہ سب سے پہلے رسول تھے، اس لیے کہ جب تورات اور انجیل کے اندر تحریف ہو گئی، جن کا زمانہ بہت قریب کا زمانہ ہے اگر نوح علیہ السلام کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو اگر یہود و نصارہ کے ہاں اس قدر تحریفات ہو چکی ہیں تو پھر اس قوم کے اندر تحریفات کا گراف یقینی طور پر اس درجہ بڑھا ہوا تو یقیناً نظر آئے گا کہ جس کے بعد اس قوم کی کسی آسمانی رشتے کو یا آسمانی حوالے کو قبول کرنا عقل کے لیے آسان نہیں ہوگا. بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی. بات یہ چل رہی تھی کہ اچھا، ایک بات یہاں پر میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا. کتابوں پر ایمان کے ضمن میں یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر خطے میں بھیجے، اور ہر قوم میں اور ہر نسل کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کو اور رسول کو بھیجا گیا. اور یہ دلیلیں قرآن کے اندر موجود ہیں، بے شمار آیات کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. البتہ جب ابراہیم علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کی بعثت ہوئی، جب خلیل الرحمن کو رسول بنا کر کے اللہ رب العالمین نے بھیجا، ان کی بعثت کے بعد پھر
नबूवत का सिलसिला, रसालत का सिलसिला उन्हीं की नस्ल में सिमट कर रह गया। उसके बाद फिर किसी और नस्ल में कोई नबी नहीं आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद फिर कोई नबी और रसूल दुनिया की किसी और कौम में नहीं आया। ये मुहक्किकीन उलमा ने इसको जिक्र किया है। और जाहिर सी बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहीम ही की औलाद में से हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इसहाक और इस्माईल। तो जितने अंबिया किराम आए वो सारे के सारे इसहाक अलैहि वाला नबीना सलातो व तस्लीम की नस्ल में से आए, सिवाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़ातमुन नबिय्यीन बना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्हें भेजा और जिन पर सिलसिले नबूवत और रिसालत को ख़त्म करना था, सिर्फ एक ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इस्माईल की नस्ल से आए। और उनके यहाँ नबियों और रसूलों की तादाद ज़्यादा थी इसहाक की नस्ल में, और इस्माईल की नस्ल में तादाद इकलौती थी। कोई रसूल, कोई नबी इस्माईल की औलाद में नहीं आया सिवाय जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि इनको भेजा गया और ऐसे को भेजा गया कि इस एक का पलड़ा न सिर्फ ये कि इसहाक की नस्ल के नबियों और रसूलों के मुकाबले में, बल्कि पूरी आदमियत पर भारी हो गया और पूरी नस्ल इंसानी में अफजल तरीन इंसान को और सबसे अफजल रसूल और नबी को भेजा गया, और उनके ज़रिए से क़यामत तक के लिए नबूवत और रिसालत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया। ये है नबूवत के हवाले से ये तफसील जिसका इल्म हमें होना चाहिए। तो बात ये चल रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जितने अंबिया और रसूल का तज़किरा फरमाया है उनकी मजमूई तादाद 25 है। उनमें से 18 तो सिर्फ एक आयत में ज़िक्र किए गए हैं, एक दो आयतें हैं। सूरह अनाम की आयत नंबर 83 से 86 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफ़उ दरजातिम मन नशा इन्न रब्बका हकीमुन अलीम ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसअ व यूनुस व लूता व कुल्लन फ़द्दलना अलल आलमीन। फरमाया, ये हमारी दलीलें हैं, इन्हें हमने आता किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के सामने, उनकी कौम के लिए। हम जिसके दर्जात चाहें बढ़ा देते हैं। यकीनन तेरा रब हिकमत और इल्म वाला है। और हमने उन्हें यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब अता किए, इसहाक और याकूब नामी दो औलाद अता की, और हर एक को हमने हिदायत याब बनाया, यानी हर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हिदायत याब बनाया। और नूह को भी हम इससे पहले हिदायत याफ्ता लोगों में बना चुके थे, और उनकी ज़ुर्रियत में से दाऊद को, सुलेमान को, अय्यूब को, यूसुफ को, मूसा को और हारून को हमने हिदायत दी। और ऐसे ही हम एहसान करने वालों को बदला देते हैं, मुहसिनीन को हम ऐसी बदला अता करते हैं। और ज़करिया को और यहया को और ईसा को और इलियास को हिदायत दी, उनमें से हर एक नेकोकारों में से था। और इस्माईल को, अल-यसा को, यूनुस को और लूत को, और हमने उन्हें सारे जहान पर फजीलत अता की अपने अपने ज़माने में। तो 18 लोगों को यहाँ पर देखा आपने कि इन आयात में एक साथ जिक्र किया गया है। बाकी 7 और हैं जिनका जिक्र कुरान की दूसरी जगहों में किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आराफ आयत नंबर 65 में फरमाया, व इला आदिन अखाहुम हूदा, कौम आद की तरफ हमने उनके भाई
हूद को भेजा। सूरह आराफ आयत नंबर 73 में फरमाया वइला समूद अखाहुम सालिहा, समूद की तरफ हमने उनके भाई सालिह को भेजा। आयत नंबर सूरह आराफ आयत नंबर 85 अल्लाह ने फरमाया वइला मदियना अखाहुम शुआइबा, कौम मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुआइब को भेजा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 33 इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहा, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुन लिया आदम को और नूह को। सूरह अंबिया आयत नंबर 85 फरमाया व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन, इस्माईल को, इदरीस को और ज़ुल्किफ्ल को, और उनमें से हर एक साबिरीन में से था। यहाँ आपने देखा कि इदरीस का और ज़ुल्किफ्ल का नाम इजाफ़ी है, इस्माईल का इससे पहले आ चुका था। और ये ज़ुल्किफ्ल ये वही नबी हैं जिनके बारे में हमारे बाज़ अहले हदीस उलमा, मुआसिर उलमा, डॉक्टर बदरुज़्ज़मा मोहम्मद शफ़ी नेपाली हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, उनका कहना है कि गौतम बुद्ध जो जिसकी सरज़मीन में हम और आप इस वक्त रह रहे हैं, गौतम बुद्ध ये दर हकीकत ज़ुल्किफ्ल हो सकते हैं। यानी ज़ुल्किफ्ल का जो नाम आया है, और आप जानते हैं कि हम जहाँ पर हैं इसको कपिल वस्तु कहा जाता है। कपिल वस्तु, कपिल का जो लफ्ज़ है ये कफिल से बिल्कुल मिलता जुलता लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान में कपिल वस्तु का जो तर्जुमा है वो ज़ुल्किफ्ल है। कपिल वस्त का जो माना होता है, वस्त को जोड़कर, कपिल को और वस्त को जोड़कर ये यही माना ज़ुल्किफ्ल का है, चोटियों वाला, चोटियों वाला। ये तो ये ज़ुल्किफ्ल की जो शख्सियत कुरान ने ज़िक्र की है, बयान फरमाई है, ये लफ्ज़ी तौर पर बेआइनी उसी लफ्ज़ के साथ गौतम बुद्ध को भी जाना जाता है। तो एक कौल ये है बाज़ उलमा का कि ज़ुल्किफ्ल से मुराद हो सकता है कि इससे गौतम बुद्ध मुराद लिए गए हों, इसलिए कि दोनों के वाक़यात तकरीबन नाम जो है वो मिलते जुलते हैं, सौती आहंग भी वही है और तर्जुमा भी उसका वही है। इसी तरीके से सूरह फ़त्ह आयत नंबर 29 में रब्बुल आलमीन फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। यहाँ अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी ज़िक्र किया गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो आपके साथ हैं वो कुफ़ार पर निहायत सख्त और आपस में निहायत रहम करने वाले हैं। तो इन सारे के सारे अंबिया किराम पर और मुरसलीन इज़ाम पर ईमान रखना तफसील के साथ, नाम के साथ ज़रूरी है, और इस बात का इकरार ज़रूरी है कि इनमें से हर एक नबूवत या रिसालत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़रस्तादा है, जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में बयान फरमाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उनके बारे में इत्तला दी। ऐसे ही उन सारी चीज़ों के सही होने का एतक़ाद रखना ज़रूरी है जो कुरान और सुन्नत में आए हैं, इनकी फ़जीलतों में वारिद हैं, उनकी खुसूसियात के बारे में वारिद हैं, उनके वाक़यात के बारे में वारिद हैं। जैसे ये बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को खलील के तौर पर मुंतखब कर लिया। कुरान कहता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, सूरह निसा आयत नंबर 125 कि अल्लाह ने इब्राहीम को खलील के तौर पर मुंतखब कर लिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मुस्लिम शरीफ की हदीस में फरमाया इन्नल्लाह तख़ज़नी खलीला कमत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे भी खलील बनाया ठीक वैसे ही जैसे इब्राहीम को खलील बनाया। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरफ़ हम कलामी आता फरमाया और फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, सूरह निसा आयत नंबर 164। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ अंबिया के लिए पहाड़ों को
परिंदों को, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया था, परिंदों को मुसख्खर कर दिया था, जो उनकी तस्बीह के साथ तस्बीह पढ़ा करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह अंबिया आयत नंबर 79, वसख्खरना मअ दाऊद अल जिबाल युसब्बिहना वत्तैर वकुन्ना फाइलीन। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों को और परिंदों को भी मुसख्खर कर दिया पाकी बयान करने के लिए, और हम ऐसा कर सकने वाले हैं। और ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ एक और फजीलत अता फरमाई थी कि लोहे को उनके हाथ पर अल्लाह ने मोम बना दिया था, जैसे चाहते थे मोड़ देते थे। इलानतुल हदीद लिदाऊद, सूरह सबा आयत नंबर 10 में रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद, कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी जानिब से फ़ज़ल और मकाम अता फरमाया। ऐ पहाड़, उनके साथ मिल कर के तस्बीह बयान करो, और ऐ परिंदों तुम भी। और हमने उनके लिए लोहे को नरम बना दिया। इसी तरीके से उनके बेटे सुलेमान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आंधियों को, हवाओं को मुसख्खर कर दिया, जो उनके हुक्म से चला करती थी, जिधर का वो हुक्म देते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जिन्नों को ताबे बना दिया था, मुसख्खर कर दिया था, जो उनके लिए हर वो काम करते थे जिसका वो हुक्म देते थे, जो वो चाहते थे। सूरह सबा आयत नंबर 12 में रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वले सुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर व असलना लहु ऐनल क़ित्र व मिनल जिन्नि मन यअमलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिह। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को चिड़ियों की बोली सिखाई थी, परिंदों की ज़बान वो जानते थे। फरमाया सूरह नमल आयत नंबर 16 में कि वरिथ सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन नास उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद के वारिस हुए और कहा कि ऐ लोगों, हमें परिंदों की ज़बान सिखाई गई है और हर चीज़ में से हमें अता किया गया। इसी तरीके से तफसील के साथ ईमान रखना उन तमाम क़िस्सों पर वाजिब है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलों की उनकी कौम के साथ हिकायात या अखबार में बयान फरमाया, और उनके दरमियान जो तनाज़ुआत हुए अक़ीदे को लेकर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे अपने रसूलों की मदद की और उनके मुत्तबईन की मदद की। जैसे मूसा और फ़िरऔन का क़िस्सा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी कौम के साथ क़िस्सा है, नूह का, हूद का, सालिह का, शुएब का, लूत का अपनी अपनी कौमों के साथ क़िस्से हैं। और जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का क़िस्सा और अहले मिस्र का क़िस्सा सूरह यूसुफ में बयान फरमाया, ऐसे ही यूनुस का उनकी कौम के साथ क़िस्सा कुरान ने बयान किया। इसी तरीके से और जो अम्बिया और रसूल अल्लाह के भेजे गए, उनके जितने भी वाक़यात, उनके क़िस्से, उनकी हिकायात, उनकी ख़बरें ज़िक्र की गई हैं, और जो जिनका तज़किरा अहादीस शरीफा के अंदर आया है, उन तमाम तफसीलात पर मिन वअन, बग़ैर चूनो चिरा के, बग़ैर उस पर सवाल खड़े किए हुए हम उन सब तफसीलात पर ईमान रखते हैं। और इस ईमान को बजा लाना, इस ईमान को रखना, यह हर एक के लिए ज़रूरी है। और इस तरीक़े पर अगर हम ईमान लाएंगे तो हमारा ईमान का ये रुकन यानी रसूलों पर ईमान लाना, ये मुजमल और मुफस्सल यानी इजमाल और तफसील दोनों के एतबार से तब जा कर के हमारा ईमान मुकम्मल होगा। वल्लाहु ताला आलम। आज का दर्स बस इसी पर ख़त्म किया जाता है, और फिर इंशाअल्लाह अगले दर्स में रसूलों के हवाले से हम पर क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं उन पर गुफ्तगू शुरू होगी, और फिर उन गोशों को भी ज़िक्र किया जाएगा जो इस हवाले से बाकी हैं। ईमान बिर रसूल यानी रसूलों पर ईमान के बाब में जो और तफसीलात हैं उनका तज़किरा अगले दर्स में किया जाएगा। आज का दर्स इसी पर ख़त्म किया जाता है। रब्बुल आलमीन हमें
ان ساری تفصیلات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے اور اس کے مطابق اپنا مجمل اور مفصل ایمان رسولوں پر صحیح طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سلف کے عقیدے پر زندہ رکھے اور سلف کے عقیدے پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں پر یہ تاکید کر دوں رخصت ہونے سے پہلے کہ گروپ میں لنک موجود ہے، جو ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی حاضری لگانا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔